سورہ انشقاق۔ نام پہلی ہی آیت کے لفظ انشقت سے ماخوذ ہے۔ انشقاق مصدر ہے جس کے معنی پھٹ جانے کے ہیں، اور اس نام کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ صورت ہے جس میں آسمان کے پھٹنے کا ذکر آیا ہے۔ زمانہ نزول یہ بھی مکہ معظمہ کے ابتدائی دور کی نازل شدہ صورتوں میں سے ہے۔ اس کے مضمون کی داخلی شہادت یہ بتا رہی ہے کہ ابھی ظلم و ستم کا دور شروع نہیں ہوا تھا، البتہ قرآن کی دعوت کو مکے میں برملا جھٹلایا جا رہا تھا، اور لوگ یہ ماننے سے انکار کر رہے تھے کہ کبھی قیامت برپا ہوگی اور انہیں اپنے خدا کے سامنے جواب دہی کے لیے حاضر ہونا پڑے گا۔ موضوع اور مضمون اس کا موضوع قیامت اور آخرت ہے۔ پہلی 5 آیات میں نہ صرف قیامت کی کیفیت بیان کی گئی ہے بلکہ اس کے برحق ہونے کی دلیل بھی دی گئی ہے۔ اس کی کیفیت یہ بتائی گئی ہے کہ اس روز آسمان پھٹ جائے گا، زمین پھیلا کر ہموار میدان بنا دی جائے گی، اور جو کچھ زمین کے پیٹ میں ہے، یعنی مردہ انسانوں کے اجزائے بدن اور ان کے اعمال کی شہادتیں، سب کو نکال کر وہ باہر پھینک دے گی، حتیٰ کہ اس کے اندر کچھ باقی نہ رہے گا۔ اور اس کی دلیل یہ دی گئی ہے کہ آسمان و زمین کے لیے ان کے رب کا حکم یہی ہوگا، اور چونکہ دونوں اس کی مخلوق ہیں اس لیے وہ اس کے حکم سے سرتابی نہیں کر سکتے۔ ان کے لیے حق یہی ہے کہ وہ اپنے رب کے حکم کی تعمیل کریں۔ اس کے بعد آیت 6 سے 19 تک بتایا گیا ہے کہ انسان کو خواہ اس کا شعور ہو یا نہ ہو، بہرحال وہ اس منزل کی طرف چار و ناچار چلا جا رہا ہے جہاں اسے اپنے رب کے آگے پیش ہونا ہے۔ پھر سب انسان 2 حصوں میں بٹ جائیں گے، ایک وہ جن کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کسی سخت حساب فہمی کے بغیر معاف کر دیے جائیں گے۔ دوسرے وہ جن کا نامہ اعمال پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا، وہ چاہیں گے کہ کسی طرح انہیں موت آ جائے، مگر مرنے کے بجائے وہ جہنم میں جھونک دیے جائیں گے۔ ان کا یہ انجام اس لیے ہوگا کہ وہ دنیا میں اس غلط فہمی پر مگن رہے کہ کبھی خدا کے سامنے جواب دہی کے لیے حاضر ہونا ہی نہیں ہے، حالانکہ ان کا رب ان کے سارے اعمال کو دیکھ رہا تھا، اور کوئی وجہ نہ تھی کہ وہ ان اعمال کی باز پرس سے چھوٹ جائیں۔ ان کا دنیا کی زندگی سے آخرت کی جزا و سزا تک درجہ بدرجہ پہنچنا اتنا ہی یقینی ہے جتنا سورج ڈوبنے کے بعد شفق کا نمودار ہونا، دن کے بعد رات کا آنا، اور اس میں انسان اور حیوانات کا اپنے اپنے بسیروں کی طرف پلٹنا، اور چاند کا ہلال سے بڑھ کر ماہ کامل بننا یقینی ہے۔ آخر میں ان کفار کو دردناک سزا کی خبر دے دی گئی ہے جو قرآن کو سن کر خدا کے آگے جھکنے کے بجائے الٹی تکذیب کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو بے حساب اجر کا مژدہ سنا دیا گیا ہے جو ایمان لا کر نیک عمل کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور اپنے رب کے فرمان کی تعمیل کرے گا، اور اس کے لیے حق یہی ہے کہ اپنے رب کا حکم مانے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ،
اور جب زمین پھیلا دی جائے گی. زمین کے پھیلا دیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ سمندر اور دریا پاٹ دیے جائیں گے اور پہاڑ ریزہ ریزہ کر کے بکھیر دیے جائیں گے اور زمین کی ساری اونچ نیچ برابر کر کے اسے ایک ہموار میدان بنا دیا جائے گا. وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ. اور جو کچھ اس کے اندر ہے اسے باہر پھینک کر خالی ہو جائے گی. یعنی جتنے مرے ہوئے انسان اس کے اندر پڑے ہوں گے سب کو نکال کر وہ باہر ڈال دے گی، اور اسی طرح ان کے اعمال کی جو شہادتیں اس کے اندر موجود ہوں گی وہ سب بھی پوری کی پوری باہر آ جائیں گی. کوئی چیز بھی اس میں چھپی اور دبی ہوئی نہ رہ جائے گی. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ. اور اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے گی اور اس کے لیے حق یہی ہے کہ اس کی تعمیل کرے. يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ. اے انسان، تو کشاں کشاں اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہے اور اس سے ملنے والا ہے. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. پھر جس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا گیا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. اس سے ہلکا حساب لیا جائے گا. یعنی اس سے سخت حساب فہمی نہ کی جائے گی. اس سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ فلاں فلاں کام تو نے کیوں کیے تھے اور تیرے پاس ان کاموں کے لیے کیا عذر ہے. اس کی بھلائیوں کے ساتھ اس کی برائیاں بھی اس کے نامہ اعمال میں موجود ضرور ہوں گی، مگر بس یہ دیکھ کر کہ بھلائیوں کا پلڑا برائیوں سے بھاری ہے اس کے قصوروں سے درگزر کیا جائے گا اور اسے معاف کر دیا جائے گا. وَيَنقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. اور وہ اپنے لوگوں کی طرف خوش خوش پلٹے گا. اپنے لوگوں سے مراد آدمی کے وہ اہل و عیال رشتہ دار اور ساتھی ہیں جو اسی کی طرح معاف کیے گئے ہوں گے. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ. رہا وہ شخص جس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا. سورہ الحاقہ میں فرمایا گیا ہے کہ جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور یہاں ارشاد ہوا ہے اس کی پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا. غالباً اس کی صورت یہ ہوگی کہ ساری خلقت کے سامنے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال لیتے ہوئے اسے خفت محسوس ہوگی، اس لیے وہ اپنا ہاتھ پیچھے کر لے گا، مگر نامہ اعمال تو بہرحال اسے پکڑایا ہی جائے گا، خواہ وہ ہاتھ آگے بڑھا کر لے یا پیٹھ کے پیچھے چھپا لے. فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا. تو وہ موت کو پکارے گا وَيَصْلَى سَعِيرًا. اور بھڑکتی ہوئی آگ میں جا پڑے گا. إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا. وہ اپنے گھر والوں میں مگن تھا. إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ. اس نے سمجھا تھا کہ اسے کبھی پلٹنا نہیں ہے. بَلَىٰ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا. پلٹنا کیسے نہ تھا، اس کا رب اس کے کرتوت دیکھ رہا تھا.
فلا اقسم بالشفق پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں شفق کی واللیل وما وسق اور رات کی اور جو کچھ وہ سمیٹ لیتی ہے والقمر اذا اتسق اور چاند کی جبکہ وہ ماہ کامل ہو جاتا ہے لتركبن طبقا عن طبق تم کو ضرور درجہ بدرجہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف گزرتے چلے جانا ہے یعنی تمہیں ایک حالت پر نہیں رہنا ہے بلکہ جوانی سے بڑھاپے، بڑھاپے سے موت، موت سے برزخ، برزخ سے دوبارہ زندگی، دوبارہ زندگی سے میدان حشر، اور پھر حساب و کتاب، اور پھر جزا و سزا کی بے شمار منزلوں سے لازماً تم کو گزرنا ہوگا۔ اس بات پر 3 چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے۔ 1، سورج ڈوبنے کے بعد شفق کی سرخی۔ 2، دن کے بعد رات کی تاریکی اور اس میں ان بہت سے انسانوں اور حیوانوں کا سمٹ آنا جو دن کے وقت زمین پر پھیلے رہتے ہیں۔ اور 3، چاند کا ہلال سے درجہ بدرجہ بڑھ کر بدر کامل بننا۔ یہ گویا چند وہ چیزیں ہیں جو اس بات کی اعلانیہ شہادت دے رہی ہیں کہ جس کائنات میں انسان رہتا ہے اس کے اندر کہیں ٹھہراؤ نہیں ہے، ایک مسلسل تغیر اور درجہ بدرجہ تبدیلی ہر طرف پائی جاتی ہے۔ لہذا کفار کا یہ خیال صحیح نہیں ہے کہ موت کی آخری ہچکی کے ساتھ معاملہ ختم ہو جائے گا۔ فما لهم لا يؤمنون پھر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ ایمان نہیں لاتے وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ اور جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ بلکہ یہ منکرین تو الٹا جھٹلاتے ہیں وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ حالانکہ جو کچھ یہ اپنے نامہ اعمال میں جمع کر رہے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے سینوں میں جو کفر اور عناد اور عداوت حق اور برے ارادوں اور فاسد نیتوں کی گندگی انہوں نے بھر رکھی ہے، اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ لہذا ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دو إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ البتہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والا اجر ہے۔